بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹاپ ریٹڈ ڈرامہ سیریز عشق مرشد میں بیان کیے جانے والی کہانی کوئی فرضی یا پھر فلسفی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ عشق مرشد میں دکھائے جانے والے حالات اصل میں حقیقت میں گزر چکے ہیں۔ اگر میں اس بات کو کچھ اس طرح سے کہنا چاہوں کہ عشق مرشد میں دکھائی جانے والی کہانی صرف حقیقت سے کاپی کی گئی ہے اور ڈرامہ سیریز عشق مرشد میں پیسٹ کی گئی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو پھر اگر عشق مرشد کی کہانی واقعی حقیقت پر مبنی ہے تو یہ حقیقی کہانی کیا تھی اور اس کے حقیقی کردار کون تھے؟ عشق مرشد کی حقیقی کہانی اور حقیقی کرداروں کے بارے میں جاننے کے لیے لازمی ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو بغیر کسی انتظار کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، اگر ہم کسی ڈرامہ یا فلم کو محض صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں تو وہ ہمیں ایک فرضی یا پھر فلسفی کہانی لگے گی، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے کی حقیقت کو دیکھیں، اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری فلموں اور ڈراموں میں، خاص طور پر پاکستانی ڈراموں میں دکھائی جانے والی کہانیوں میں سے 80% کہانیاں حقیقت پر مبنی ہیں۔ کسی بھی ڈرامے میں دکھائی جانے والی کہانی حقیقت میں اس زمین پر گزر چکی ہوتی ہے۔ کسی ڈرامے میں کسی انسان پر یا پھر کسی پوری قوم پر ہونے والے ظلم سے حقیقت میں کوئی ایک انسان یا پھر پوری قوم گزر رہی ہوتی ہے۔ یہی مثال ایک ٹی وی چینل ہم پر چلنے والے ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ عشق مرشد میں دو ایسی فیملیز کو دکھایا گیا ہے، جن میں سے ایک فیملی جو سیاست سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری فیملی جو میری طرح، آپ کی طرح پاکستان کے مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ڈرامے میں 4 مین کردار ہیں۔ سب سے پہلا اور اسی ڈرامے سے شہرت پانے والا کردار شامیر سکندر یا پھر فضل بخش، جو اس ڈرامہ سیریل میں ایک سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا اس ڈرامے کے مین کردار مہرین، جو اس ڈرامے میں شامیر سکندر کی منگیتر یا پھر انویسٹر ہے۔ تیسرا اس ڈرامے کا سب سے اہم کردار ہے شبرا سلیمان، اور چوتھا اور اہم اس ڈرامے کا کردار جو ہے وہ ہے سلیمان احمد، یعنی کہ شبرا سلیمان کے والد۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ چکے ہیں کہ مہرین اور اس کے والد نے شامیر سکندر عرف فضل بخش پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور وہ اس چیز کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ شامیر سکندر ملک کا فیوچر پرائم منسٹر ہے، اور مہرین محض صرف اور صرف اسی وجہ سے شامیر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیونکہ شامیر فیوچر کا پرائم منسٹر ہے، اور مہرین اور اس کے والد نے شامیر سکندر پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ ان کو اسی صورت میں ریٹرن مل سکتی ہے کہ اگر شامیر سکندر مہرین سے شادی کرتا ہے۔ دوستو، اگر شامیر سکندر مہرین سے شادی نہیں کرتا تو اس صورت میں مہرین اور اس کے والد کی گئی تمام تر انویسٹمنٹ جو انہوں نے شامیر سکندر اور اس کی پارٹی پر کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور ان کو اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ وہ مقاصد کیا ہیں، ان کا ذکر میں یہاں پر کرنا لازمی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اس کہانی کا جو دوسرا رول ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ شامیر سکندر یعنی کہ فضل بخش، شامیر سکندر کا دوسرا کردار فضل بخش اور شبرا سلیمان۔ شبرا ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے جو پاکستان کی مڈل کلاس فیملی ہے۔ اس کا والد سلیمان سیاست میں رہ چکا ہے، لیکن سیاست کی غلاظت کو دیکھتے ہوئے اس نے سیاست کو الوداع کہا اور ایک سینئر کلرک کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو، یہ تو رہی وہ کہانی اور کردار جو عشق مرشد میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ دوستو، بالکل جیسی کہانی عشق مرشد میں دکھائی گئی ہے، سیم ٹو سیم ویسی ہی کہانی اس وقت پاکستان کے حالات ہیں۔ پاکستان کی عوام ایسی سیاست میں گھری ہوئی ہے جو صرف اور صرف اپنے مفاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ مہرین کو دیکھیں، مہرین کے والد کو دیکھیں، تو انہیں جو نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر شامیر سکندر پرائم منسٹر نہیں بنتا تو مہرین اس سے شادی بھی نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح پاکستان کی سیاست میں بھی آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جڑتا ہے، اور جب اس کو
ایک پارٹی سے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے یا پھر وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے تو وہ پارٹی بدل لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کوئی بھی انسان کسی پارٹی پر کرتا ہے اور جیتنے کے بعد اس پارٹی سے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرتا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن حاصل کرتا ہے، اور یہ ریٹرن پاکستانی قوم ٹیکس کی صورت میں ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کہانی کا دوسرا اور اصلی رخ دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ شامیر سکندر، مہرین اور ان دونوں کی فیملیز وہ سیاستدان ہیں جو پاکستانی عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو پاکستانی عوام کو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور شیورا سلیمان اور اس کی فیملی پاکستانی عوام ہیں جو پاکستانی سیاستدانوں کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں اور ان کے کھیلنے کا سامان بنے ہوئے ہیں۔